کچھ لوگوں کو سردی کا موسم بہت اچھا لگتا ہے، کچھ کو گرمی کا موسم بہت اچھا لگتا ہے، اور معاشرے کے اندر بعض اوقات ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہماری نظروں کے سامنے ہوتے ہیں جو سردی کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں، اور بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو گرمی کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی سردی یہ تو ظلم ہے خدا کا، معاذ اللہ، اور بعض لوگ کہتے ہیں جی گرمی یہ قہر ہے خدا کا، کیا اللہ نے موسم عطا کر دیا ہے، کس عذاب میں گرفتار ہوں گے، کب اس سے جان چھوٹے گی۔ اس طرح کے الفاظ کہے جاتے ہیں، جبکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ارشاد فرمایا کہ زمانے کو برا نہ کہو، زمانے کو، موسم کو، وقت کو برا نہ کہو، اس لیے کہ فرمایا زمانہ تو خود خدا ہے، یعنی زمانے کے پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ سردی کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ گرمی کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اگر ہم سردی کے آنے پر ناراض ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم اللہ کے فیصلے پر ناراض ہیں۔ اگر ہم گرمی کے بڑھ جانے پر ناراض ہیں، اس کا مطلب ہے ہم اللہ کے فیصلے پر ناراض ہیں۔ تو ہمیشہ زبان پر شکوہ شکایت لائے رکھنا یہ مناسب طرز عمل نہیں، بلکہ مومن وہ ہے جو ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کیا کرتا ہے۔ ہاں، موسم کے حوالے سے بات کی جا سکتی ہے کہ آج بہت سردی ہے، آج گرمی زیادہ پڑ گئی ہے، گرمی کی شدت کی وجہ سے میری یہ کیفیت ہو گئی ہے، لیکن ہم گرمی کو یا سردی کو برا نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ یہ دونوں زمانے اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان دونوں کا خالق ہے، اور اللہ کی رضا سے ہی سردی آتی ہے اور اللہ کی رضا سے ہی گرمی آتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ سردی اور گرمی کیوں آتی ہے؟ سردی بھی جہنم کی وجہ سے ہوتی ہے اور گرمی بھی جہنم کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہاں، اس حوالے سے بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، بخاری کی حدیث نمبر 537 ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو تم تیز گرمی دیکھتے ہو یہ بھی جہنم کی وجہ سے ہے، جو تم تیز سردی دیکھتے ہو یہ بھی جہنم کی وجہ سے ہے۔ عمومی طور پر جب ہم جہنم کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے زبان پر یا ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید جہنم صرف جلا دینے والی جگہ ہے، جہاں پر آگ ہے، تپش ہے، جبکہ جہنم ایسی جگہ ہے کہ جہاں سردی بھی ہوگی، جہاں گرمی بھی ہوگی، اور سردی ایسی ہوگی کہ حضور نے فرمایا کہ اس قدر شل کر دینے والی سردی ہوگی، اور سردی کی ٹھنڈک کی وجہ سے بندے جو ہے وہ پورے کا پورا جسم ساکت ہو جائے گا، سن ہو جائے گا، اور اس سردی کی شدت کی وجہ سے لوگوں کے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ فرمایا جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ دھویا گیا تو یہ دنیا کی آگ بنی ہے، یعنی دنیا کی آگ یہ جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ غسل دینے کے بعد یہ اتنی تپش اور حرارت رکھتی ہے، تو پھر جہنم کی آگ کی اپنی تپش کا کیا حال ہوگا، اپنی تپش کا کیا حال ہوگا۔ تو سردی کا موسم کیوں آتا ہے، گرمی کا موسم کیوں آتا ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جہنم سانس کھینچتی ہے تو سردی آ جاتی ہے، اور جہنم سانس چھوڑتی ہے تو اس کی وجہ سے گرمی آ جاتی ہے۔ مفسر شہیر مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث مبارکہ کے تحت لکھتے ہیں، جب جہنم اپنا منہ اوپر کر کے سانس کھینچتی ہے، سانس لیتی ہے، تو زمین پر سردی آ جاتی ہے، اور جب اپنا منہ نیچے کر کے سانس چھوڑتی ہے تو اس کی وجہ سے زمین پر گرمی آ جاتی ہے۔ تو یہ دونوں موسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ جہنم کی وجہ سے ہیں اور اللہ کی رضا سے ہی آتے ہیں۔ مختلف شہروں، مختلف علاقوں، مختلف ملکوں کے اندر مختلف موسم ہیں۔ بعض ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پر صرف سردی ہی سردی ہے، سال کا کچھ عرصہ برف پڑی رہتی ہے، اور کچھ عرصہ برف نہ بھی ہو تو وہاں شدت کی سردی رہتی ہے، اور کچھ ایسے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر پورا سال ہی گرمی رہتی ہے۔ یہ جو دسمبر جنوری کے ماہ ہیں، ان مہینوں میں صبح شام تھوڑی سی ہلکی پھلکی ٹھنڈک پڑتی ہے، ورنہ وہ پورا سال وہاں پر گرمی ہی رہتی ہے، لوگ اے سی چلا کر وہاں پر رہتے ہیں۔ بے شمار ایسی کنٹریز ہیں آپ جانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس ملک پاکستان کے اوپر بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک پاکستان کو چاروں موسموں کا فیض عطا فرما دیا، چاروں موسم اللہ نے عطا فرما دیے۔ یہ اس ملک پاکستان پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ہمیں اللہ نے سردی بھی عطا کر دی، گرمی بھی عطا کر دی، موسم بہار بھی عطا کیا، موسم خزاں بھی عطا فرما دیا۔
تو یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کے، اللہ کے کرم کے رنگ ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایسا وطن عزیز عطا فرمایا جس وطن کے اندر اللہ نے ہمیں چاروں موسموں کی نعمتیں عطا فرمائیں، جس کی وجہ سے ہم ہر موسم کا پھل کھا سکتے ہیں، ہر موسم کی سبزی کھاتے ہیں اور تازہ لگی ہوئی کھاتے ہیں۔ اب جدید دور ہے، مختلف ممالک کے اندر جہاں کوئی چیز اگتی بھی نہیں وہاں بھی وہ پہنچ جاتی ہے، لیکن وہ وہاں پر تازہ نہیں پہنچتی، وہاں سٹور شدہ اشیاء پہنچتی ہیں۔ لیکن اللہ کے فضل سے ملک پاکستان وہ ملک ہے جہاں اللہ کی ہر نعمت تازہ اور اسی وقت لذیذ حالت کے اندر الحمدللہ پاکستانیوں کے ہاتھ کے اندر آ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں جی، سردی کا موسم جب آتا ہے تو پھر بے شمار مسائل بھی درپیش آتے ہیں جو سردی سے متعلق ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ نماز پڑھنے کے متعلق وضو کا ہے کہ جب سردی کا موسم آتا ہے تو وضو کرنا ایک مشکل ترین عمل ہوتا ہے، خاص کر کے فجر کے وقت بستر کو چھوڑنا اور پھر وضو کرنا، اور خاص کر کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، یہ ایک نہایت مشکل عمل سمجھا جاتا ہے۔ نوجوان کہتے ہیں وہ سردی کا موسم ہے، بستر کون چھوڑے، اور سردی کے موسم میں شوز کون اتارے، سردی کے موسم میں کون جا کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حوالے سے بھی خوشخبری سنا دی ہے، اگرچہ جس جدید دور کے اندر میں اور آپ رہتے ہیں ہر چیز کی سہولت موجود ہے، پانی کو 1 سیکنڈ کے اندر گرم کرنے کی سہولت موجود ہے، نل لگاؤ، فوری طور پر اس کے ساتھ کنیکشن جوڑو اور اس کو کھولو گے تو ساتھ ہی پانی گرم آنا شروع کر دے گا، اس کو بند کرو گے پانی ٹھنڈا آنا شروع ہو جائے گا۔ جدید ترین سہولیات موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنی دیگر تمام چیزوں کے لیے تو سہولیات اختیار کر لیتے ہیں، لیکن نماز کے لیے ہم سہولت اختیار نہیں کرتے۔ ہم نماز کے لیے ہم نے پانی جو ہے وہ گرم کر کے، اگر گھر میں ہے تو ہاتھ منہ دھونے کے لیے تو ہے، لیکن وضو کرتے ہوئے بہانہ یہ ہوتا ہے ہو پانی ٹھنڈا ہے جی کی کریے، پانی ٹھنڈا ہے وضو نہیں کر سکتے ہم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، میرے آقا نے ارشاد فرمایا ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا تمہارے گناہوں کو دھو دیا کرتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے سے اللہ گناہوں کو دھو دیتا ہے، گناہ صاف ہو جاتے ہیں، گناہ مٹ جاتے ہیں، لہٰذا ٹھنڈے پانی سے خوش ہو کے وضو کیا کریں۔ ہاں، ٹھنڈے پانی سے اگر گھر کے اندر سہولت میسر نہیں ہے اور اگر بالفرض کوئی جوان ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ٹھنڈے پانی سے بھی کبھی کبھی وضو کر لیا کرے، لیکن چونکہ شریعت اسلامیہ میں اس بات کی اجازت ہے کہ انسان کو ضرر سے بچانا بھی لازم ہے، لہٰذا پانی گرم کر کے وضو کرنا یہ بھی جائز ہے، اور پانی گرم کر کے بھی وضو کرنا چاہیے، خاص کر کے جو بزرگ ہوں، جو بیمار ہوں، جو کسی مرض میں لاحق ہونے کا جن کو اندیشہ ہو، یا ایسے علاقے جہاں پر شدید ٹھنڈ پڑتی ہو اور اتنی شل کر دینے والی سردی ہو کہ وہاں پانی کے قریب جانے سے بندے کے بیمار ہو جانے کا خدشہ ہو، تو ان لوگوں کے لیے تو واجب ہے کہ وہ ضرر سے بچنے کے لیے پانی گرم کر کے وضو کریں۔ میں بذات خود ٹھنڈے پانی سے فجر کی نماز کے لیے وضو کرنا پسند کرتا ہوں۔ 2 منٹ لگتے ہیں، کوئی لمبا چوڑا تو کام ہے کوئی نہیں، وضو کرنا ہے، کون سا اور کوئی مشکل کام ہے۔ بلکہ بعض جو ماہر طبیعیات ہیں وہ تو کہتے ہیں ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے کے بھی بے شمار فوائد ہیں، کبھی کبھی ٹھنڈے پانی سے غسل بھی کر لینا چاہیے، لیکن شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ پانی گرم کر کے گرم پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے، گرم پانی سے یہ غسل کیا جا سکتا ہے۔ جب غسل کیا جاتا ہے، بعض اوقات گھروں کے اندر ہمارے ہاں گیزر لگا ہوتا ہے، بجلی والے گیزر ہیں، گیس والے گیزر استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، اور گیزر چل رہا ہوتا ہے، پانی گرم آ جاتا ہے تو ہم گرم پانی سے غسل کر لیتے ہیں۔ اس میں تو بڑا ایزی ہے کہ نل کھلا اور آپ نیچے آرام سے جو ہے وہ غسل کر سکتے ہیں، آرام سے وضو کر سکتے ہیں۔ مسئلہ درپیش آتا ہے جب آپ کسی برتن کے اندر پانی گرم کر کے وضو کرتے ہیں یا پانی گرم کر کے غسل کرتے ہیں، اس دوران بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایک مسئلہ آپ یاد رکھیں، ایک بات آپ ذہن نشین رکھیں کہ ایک ہوتا ہے مائع مستعمل، پانی کو عذر شرع، اصطلاح شرع میں یا عربی میں ماء کہتے ہیں، ماء ہے پانی، اور مائع مطہر ہوتا ہے پاک پانی، اور مائع مستعمل ہوتا ہے استعمال شدہ پانی۔ ایک بار آپ نے جس پانی کو ہاتھ دھونے کے لیے استعمال کر لیا، منہ دھونے کے لیے استعمال کر لیا، آپ کے ہاتھوں کے ساتھ میل کچیل تھی یا نہیں تھی، آپ کا منہ بالکل صاف تھا، تب بھی آپ نے جو پانی استعمال کر لیا وہ پانی مائع مستعمل ہے۔ اب اس پانی کا کیا حکم ہے؟ بذات خود یہ پانی پاک ہے، مگر یہ کسی چیز کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس نے جو پاک کرنا تھا وہ کر دیا، جس حصے کو آپ نے دھونا تھا دھو لیا۔ اب آپ کے ہاتھوں سے نیچے جس برتن میں پانی گیا ہے وہ پانی پاک ہے، لیکن وہ پانی پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اپنے اندر، یعنی اس پانی سے دوبارہ کوئی وضو نہیں کر سکتا۔ لہٰذا جب آپ کسی بھی برتن کے اندر وضو کرنے کے لیے پانی لیں یا غسل کرنے کے لیے پانی لیں تو یاد رکھیں
کہ بغیر دھوئے اس بالٹی کے اندر، اس برتن کے اندر اپنا ہاتھ نہیں ڈالیں۔ اگر سردیوں کے موسم کے اندر آپ نے نہانے کے لیے پانی گرم کیا ہے اور بغیر دھوئے ہاتھ اس کے اندر ڈال دیا ہے، آپ کا وہ سارا پانی مستعمل ہو گیا ہے، اب نہ اس پانی سے وضو ہو سکتا ہے، نہ اس پانی سے غسل ہو سکتا ہے۔ ہم وضو کریں گے، ہاتھ پاؤں دھوئیں گے، میل کچیل تو اتر جائے گی، جسم دھوئیں گے میل کچیل تو اتر جائے گی، لیکن فرض غسل آپ کا نہیں اترے گا، اور وہ جو وضو کے فرائض ہیں وہ بھی ادا نہیں ہوں گے۔ جسم دھل جائے گا لیکن پاک نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ پانی پاکی کی صلاحیت کھو بیٹھا ہے۔ لہٰذا جب بھی آپ نے سردی کے موسم کے اندر خاص کر کے وضو کرنے کے لیے یا نہانے کے لیے پانی گرم کرنا ہے اور اس کو چیک کرنے کے لیے بیچ میں ہاتھ ڈالنا ہے، تو پہلے ہاتھ کو دھو لینا ہے۔ ہاتھ کو پہلے دھو لیں اور اس کے بعد اس برتن کے اندر ہاتھ ڈالیں گے۔ اب آپ کا ہاتھ دھویا ہوا ہے، اب آپ دھونے کے لیے ہاتھ نہیں ڈال رہے بلکہ اب آپ پانی چیک کرنے کے لیے ہاتھ ڈال رہے ہیں، اب آپ پانی کے اندر ہاتھ ڈال سکتے ہیں۔ ورنہ بیچ میں بعض اوقات جو ہے وہ ایسے ہی بغیر دھوئے نل کے نیچے ہاتھ رکھ لیا جاتا ہے اور پھر ساتھ دونوں طرف سے پانی کھول لیا جاتا ہے۔ اگر بالٹی میں پانی بھرنا ہو گرم کسی ایسے نل سے جس میں دونوں پانی آتے ہوں، تو نیچے ساتھ ہاتھ رکھا ہوا ہے اور چیک کیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ ہاتھ ہلاتے جا رہے ہیں اور پانی بھرتے جا رہے ہیں، پھر اسی پانی سے غسل کیا جا رہا ہوتا ہے، اسی سے وضو کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو ایسا پانی آپ کو طہارت عطا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ بظاہر وہ پاک ہے، اس کے اندر کوئی جو ہے وہ نجاست نہیں ہے، لیکن وہ پاک کرنے کی صلاحیت کھو چکا ہے، اس لیے کہ وہ ایک بار استعمال ہو چکا ہے۔ اس لیے اس بات کا لحاظ رکھنا، اس بات کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سردیوں کے موسم کے اندر شریعت نے ہمیں بڑی سہولت دی ہے۔ سردی کے موسم میں زیادہ جو مسئلہ ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے ہمارے پاؤں کے ٹھنڈے ہونے کا۔ پاؤں کو زیادہ سردی لگتی ہے، اس لیے ہم شوز بھی پہنتے ہیں، ہم موزے بھی پہنتے ہیں، ہم جرابیں بھی پہنتے ہیں، اور جب وضو کی باری آتی ہے تو اب ہمارے لیے ایک آزمائش اور ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ گرمیوں کے موسم میں عمومی طور پر ہم نے سلیپر پہنے ہوتے ہیں، جوتیاں پہنی ہوتی ہیں، فوری طور پر جوتی اتاری، اور گرمی کا موسم ہے، پانی سے کون بھاگتا ہے، لوگ خوشی سے پاؤں دھوتے ہیں۔ لیکن سردی کے موسم میں پانی کے قریب جانا ایک آزمائش ہے، پھر جوتیاں اتارنا دوسری آزمائش ہے، پھر ساکس کو اتارنا، موزوں کو اتارنا، یہ اس سے بڑی آزمائش ہے۔ ان سب آزمائشوں سے گزر کر پھر ٹھنڈے پانی سے پانی دھونا، یہ اس سے بڑی آزمائش ہے۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ جدید دور کے کچھ مذہبی سکالر جو اسلام کے نام پر لوگوں کو سہولت دینے کے نظر سے وہ کہتے ہیں جی نہیں اسلام اتنا مشکل نہیں ہے، اسلام بڑا آسان ہے، یہ مولویوں نے دین کو مشکل کر دیا ہے۔ وہ آسانی کے نام پر لوگوں کو دراصل دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اور دین کا وہ مسئلہ بتا رہے ہوتے ہیں جو شریعت اسلامیہ میں کہیں موجود ہی نہیں ہے۔ سہولت کے نام پر لوگوں کی نمازیں برباد کی جا رہی ہیں، اور دین کو آسان کرنے کی غرض سے آسان کرنے کا لفظ کہہ کر لوگوں کا وضو خراب کیا جا رہا ہے، لوگوں کی نمازیں تباہ کی جا رہی ہیں۔ دیکھیں، جب ہم نے وضو کرنا ہے تو پاؤں کا دھونا یہ وضو کے اندر فرض ہے، اگر پاؤں نہیں دھوئیں گے تو وضو نہیں ہوگا۔ لیکن موضوع کے اوپر مسح کے حوالے سے جو حکم ہے یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی کے اندر موزے پہنے ہیں، اور ان موزوں کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح بھی فرمایا ہے۔ لیکن وہ کس طرح کا موزہ ہوگا جس پر حضور نے مسح کیا ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ کس طرح کے موزے حضور نے پہنے ہیں وہ پہنیں گے تو مسح ہوگا۔ ویسے تو ہر بات کے اوپر ان لوگوں کو شرک بدعت یاد آ جاتا ہے، یہ بدعت ہو گئی، یہ بدعت ہو گئی۔ یہاں بدعت یاد نہیں آتی۔ یہ جو جرابیں آج کے دور میں کپڑے کی بنے ہوئی ہم اور آپ پہنتے ہیں، یہ جرابیں حضور نے کوئی نہیں پہنی، یہ پہن کر ان کے اوپر مسح کرنا ہی بدعت ہے، یہ تو آپ کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ اس طرح کے اس کی مشابت ہی نہیں رکھتی ہیں، اس کے ساتھ کوئی مماثلت ہے ہی نہیں۔ جب مماثلت نہیں ہے تو پھر کیسے ہم جو ہے وہ حکم لگا سکتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع کا حکم تھا۔ لہٰذا یاد رکھیں، جو لوگ آسانی کے پیش نظر یہ کہہ دیتے ہیں کہ جرابوں کے اوپر جو عام کپڑے کے بنے ہوئے ساکس ہوتے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ مسح کرنا جائز ہے، یہ ہرگز جائز نہیں، اس لیے کہ حضور کے موزے، حضور کے جرابیں، حضور کے جو ساکس تھے وہ ایسے نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو موزہ پہنا ہے وہ موزہ چمڑے کا بنا ہوتا تھا۔ آپ بھی سوشل میڈیا پہ جا کے بھی آپ سرچ کریں گے تو کچھ ایسے میوزیم ہوتے ہیں جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات رکھے ہیں، تو ان کی تصاویر کچھ نہ کچھ آپ کو مل جائیں گی، وہ چمڑے کا بنا ہوا موزہ آپ کو اس کی تصویر کے اندر نظر آئے گا۔ تو حضور نے وہ والا موزہ پہنا ہے، تو اب اس موزے سے ملتا جلتا کوئی موزہ ہوگا تو ہم وہ پہنیں گے تو پھر حضور کی طرح ہم جو ہے وہ موضوع پر مسح کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے۔ تو حضور نے چمڑے کا موزہ پہنا، لہذا چمڑے کا یا ریگزین کا بنا ہوا ایسا موزہ ہو جو اس موزے کی مشابت رکھتا ہو، اس موزے کے اندر پانی نہیں جا سکتا جو حضور نے پہنا، تو ہم بھی ایسا موزہ پہنیں گے جس کے اندر پانی نہ جا سکتا ہو تو اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں۔
ورنہ جو پتلی جرابیں ہیں جن کے اندر پانی چلا جاتا ہے یہ نہیں. پھر وہ موزہ اتنا موٹا ہوتا تھا کہ بغیر جوتے پہنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں چل لیتے تھے, صحابہ چل سکتے تھے اس کے اندر. اس موزے کی اتنی صلاحیت ہے, اتنی اس کے اندر وہ دبیج اتنا موٹا ہوتا ہے کہ نیچے جوتے نہ بھی پہنے ہو آپ روڈ پر بھی چل سکتے ہیں. لیکن یہ جو جرابیں ہم نے پہنی ہوئی ہیں یہ پہن کر ہم روڈ کے اوپر نہیں چل سکتے, گلی کے اندر نہیں چل سکتے, نیچے سے کنکر ہمارے پاؤں کے اندر چبھتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے وہ موزہ ویسا ہونا ضروری ہے. لہٰذا یہ شرائط جب پائی جائیں گی اس موزے کے اندر تو اس موزے کے اوپر مسح کرنا جائز ہوگا. اور مسح کیسے کرنا جائز ہوگا یہ بھی پھر یہ لوگ نہیں بتائیں گے. کس صورت میں مسح کرنا جائز ہے؟ بھائی مسح کے لیے آپ نے بغیر دھوئے پاؤں کے جو ہے وہ اس کے اندر ڈال دیا تو کیا مسح جو ہے وہ ہو جائے گا؟ ہر صورت نہیں ہوگا. بغیر دھوئے اگر آپ نے موزہ پہن لیا ہے, آپ کا پاؤں پاک ہی نہیں ہے, تو پھر اس کے اوپر آپ مسح کیسے کر سکتے ہیں؟ موزہ پہننے کے لیے شرط یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا تو جو ہے وہ وضو فرمایا کرتے تھے یا پھر کم از کم اپنا پاؤں دھو کر اس موزے کے اندر ڈالنا ہے آپ نے. اور پھر آپ نے جب تک پہنا ہوا ہے تب تک نہیں کرتے رہنا, بلکہ اس کی کچھ قواعد و ضوابط ہیں. اس موزے کی ایک لمٹ ہے. آپ نے یہ نہیں کہ دن رات جب دل کرے بس بغیر دھوئے پاؤں کے اندر جرابیں پہن لیں, جب دل کیا وضو کرنے کا بس اوپر جو ہے وہ ہاتھ پھیر لیے تو مسح کر لیا. نہ اس موزے کے اوپر مسح کریں گے, ان مذہبی اسکالروں کے پیچھے چلیں گے تو نمازیں اپنی تباہ کر بیٹھیں گے. تمام فقہاء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایسا دبیز موزہ ہونا ضروری ہے جس کے اندر پانی سرایت نہ کر سکتا ہو, اور پھر اس کے اندر پاؤں دھو کر وضو کر کے آپ نے اس کے اندر پاؤں ڈالنا ہے. اور پھر اس کے بعد بھی یہ نہیں کہ لگاتار آپ کرتے رہیں, جب دل کیا آپ نے اتار دیا موزہ, جب دل کیا پہن لیا, جب دل کیا مسح کیا. نہ آپ نے 24 گھنٹے کے لیے ایک بار جب وضو کر کے آپ چمڑے کا ریگزین کا موزہ پہنیں گے تو 24 گھنٹوں تک جو بھی نمازیں آئیں گی, یعنی 5 نمازیں آپ اس موزے کو پہنے ہوئے آپ جب بھی وضو کریں گے 24 گھنٹوں کے دوران تو آپ اس کے اوپر مسح کر لیں گے. صرف ہاتھ گیلا کر کے ایسے 3 انگلیاں آپ نے اس کے اوپر سے ایسے پھیر لینی ہے, بس آپ کا وضو ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک کہ اگر آپ کا موزہ اس طرح کا ہے اس کے اوپر آپ مسح کرتے ہیں تو یہ مسح کرنا جائز ہوگا. اور اگر یہ اس بندے کے لیے حکم ہے 24 گھنٹے کا جو بندہ مسافر نہیں ہے, گھر کے اندر ہی ہے, اپنے آفس میں, کام کاج میں, منڈی میں, کہیں بھی آنے جانے کا اس کا جہاں کام کاج کا معاملہ ہے وہاں تک جاتا ہے. جو بندہ کہیں سفر پر چلا گیا 92 کلومیٹرز یعنی 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کے سفر کے ارادے سے اپنے گھر سے نکل گیا, اب وہ بندہ شرعی طور پر مسافر ہے, وہ نمازیں بھی قصر کرے گا. اور اس کے لیے اب موزے کی جو لمٹ ہے شریعت نے بڑھا دی. اب وہ 3 دن اور 3 راتوں تک وہ ایک بار اگر وضو کر کے موزہ پہنے گا اور 3 دن 3 راتوں تک اگر وہ اس کو پہنے رکھتا ہے تو اس کے اوپر جب بھی وہ وضو کرے گا اس کے اوپر وہ مسح کر لے گا. لیکن اگر آپ نے موزہ اتار دیا تو اب آپ کا مسح بھی ٹوٹ جائے گا. اب آپ کو دوبارہ پاؤں دھونا پڑے گا اور پھر دوبارہ نئے سرے سے وضو کر کے آپ کو موزہ استعمال کرنا ہوگا. اس لیے اس شرعی مسئلے کو یاد رکھنا نہایت ضروری ہے. اور دوسرا مسئلہ جو کچھ احباب نے جو ہے وہ اس حوالے سے توجہ دلائی کہ نماز جمعہ, یہ پچھلے جمعے کو پوچھا گیا تھا کہ نماز جمعہ جب پڑھی جاتی ہے, نماز جمعہ کو تو ہم جمعے کی نیت سے پڑھتے ہیں, جو سنتیں ہیں وہ کس نیت سے پڑھی جائیں. تو یہ ایک تذبذب ہے لوگوں کے ذہنوں کے اندر, ایک اشکال ہے. اور یہ اشکال کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکم شرع یہ ہے کہ ہر مقام پر نماز جمعہ قائم نہیں ہو سکتا. نماز جمعہ کے قیام کے لیے کچھ شرائط ہیں. نماز جمعہ وہاں پر قائم ہو سکتی ہے جہاں 5 وقتہ نمازیں بھی ہوتی ہوں, وہ شہر کی حدود کی, بلدیاتی حدود کے اندر وہ علاقہ آتا ہو, وہاں کی آبادی کی پھر لمیٹیشن ہے, وہاں کی سہولیات کی لمیٹیشن ہے, پھر اس کے اعتبار سے وہاں جمعہ قائم ہو سکتا ہے. یعنی دور دراز دیہی علاقہ جہاں لوگ بھی کم ہیں, جہاں پر کوئی سہولیات بھی نہیں ہیں, جہاں پر عدل و انصاف کا نظام بھی قائم نہیں ہے, ان دیہی علاقوں کے اندر اگر نماز جمعہ پڑھائی جائے گی تو نماز جمعہ نہیں ہوگی. تو اب وہاں پر نماز کا کیا حکم ہوگا؟ تو فقہاء کرام نے اس کا جواب دیا کہ اب وہاں پر نماز جمعہ کو تو ختم نہیں کروائیں گے کہ نماز جمعہ کے ذریعے سے لوگوں کو واضح و نصیحت ہوتی ہے, لوگ دین کے مسائل سیکھ رہے ہیں. اب جمعہ تو وہاں پر قائم رہنے دیا جائے گا, لیکن لوگوں کو یہ کہا جائے گا کہ آپ نے جمعہ کے بعد کی جو 4 سنتیں ہیں نا, وہ احتیاطاً آپ نے ظہر کے 4 فرضوں کی نیت سے پڑھنی ہے, کیونکہ وہاں پر جمعے کی شرائط نہیں پائی گئیں تاکہ آپ کی ظہر کی نماز میں قضا ہو جائے. تو آپ نے ظہر کی نماز کی نیت سے پڑھ لینی ہے. اب یہ مسئلہ عام لوگوں تک جب پہنچا تو پھر لوگوں کے ذہنوں کے اندر اشکال پیدا ہوا کہ کیا ہم نے جو شہر کے اندر نمازیں پڑھنے والے ہیں کیا ہم نے بھی جمعے کی بعد کی جو رکھتے ہیں ظہر کی نیت سے پڑھنی ہے؟ نہیں بھائی, آپ نے جمعے کے دن جو رکھتے ہیں وہ ساری کی ساری جمعے کی نیت سے پڑھنی ہے, چاہے جمعے کے پہلے کی سنتیں ہیں چاہے جمعے کے بعد کی سنتیں ہیں. ہر رکعت جمعے کی نیت سے پڑھی جائے گی کہ ہم نماز جمعہ کی نیت کرتے ہیں, یعنی وقت نماز جمعہ.
اس نیت سے ہم پڑھیں گے، ظہر کی نیت سے نہیں پڑھیں گے۔ جمعہ پڑھ رہے ہیں آپ تو پھر ظہر کی نیت آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو شہروں کی حدود کے اندر جہاں پر جمعہ کی شرائط پائی جاتی ہیں وہاں پر جمعہ کی نیت سے ہی ساری رکعتیں ادا کی جائیں گی۔ ان دیہی علاقوں کے اندر جہاں جمعہ کی شرائط نہیں ہے، وہاں جمعہ اگر کوئی پڑھاتا ہے تو وہاں پر پڑھنے والے جو لوگ ہوں گے وہ بعد کی 4 سنتیں ظہر کے 4 فرضوں کی نیت سے پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد سنت موقتہ اور غیر موقتہ کے بارے میں سوال کیا گیا تھا کہ ان کے اندر کیا فرق ہوتا ہے۔ تو پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے بھئی یہ سنت کیا ہے۔ ہم تو پڑھتے ہیں حضور کی سنت، تو حضور کیا پڑھتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر سنت پڑھتے تھے تو حضور کس کی سنت پڑھتے تھے؟ سنت تو طریقہ ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض نمازوں کے ساتھ جو لگاتار نوافل پڑھتے تھے، ہر نماز کے ساتھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی کے ساتھ نوافل پڑھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بن گئیں۔ اور جن نمازوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار نوافل پڑھے وہ ہمارے لیے سنتیں غیر موقتہ بن گئیں۔ جن نمازوں کے ساتھ حضور نے دوام فرمایا، جیسے فجر کے ساتھ کی 2 سنتیں ہیں، فجر سے پہلے حضور نے ہمیشہ پڑھی ہیں تو اب یہ حضور کی سنت موقتہ ہے۔ ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں حضور نے ہمیشہ پڑھی ہیں، یہ سنت موقتہ ہیں۔ ظہر کے بعد کی، جمعے سے پہلے جمعے کے بعد کی جو 4 سنتیں یا ظہر کے بعد کی 2 سنتیں ہیں یہ سنت موقتہ ہیں کیونکہ حضور نے ہمیشگی فرمائی ہے۔ لیکن عصر اور عشاء کی جو پہلی 4 سنتیں ہیں ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی ترک بھی کی ہیں، حضور کبھی ان کو چھوڑ بھی دیا کرتے تھے۔ اب اس صورت کے اندر فقہائے کرام نے لکھا کہ یہ جو 4 سنتیں عصر کی اور جو 4 سنتیں عشاء کی ہیں یہ غیر موقتہ ہوں گی۔ اب ان کے پڑھنے میں تھوڑا سا فرق ہے، اور فرق کیا ہے؟ جو 4 ہیں ان کے پڑھنے میں فرق ہوگا۔ ظاہر ہے ظہر کی نماز کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں، 4 سنتیں ہوتی ہیں، اور عصر اور عشاء کی 4 سنتیں ہیں۔ اب جو موقتہ ہیں یعنی ظہر کی جو 4 سنتیں ہیں یا جمعے سے پہلے اور جمعے کے بعد کی جو 4 سنتیں آپ نے ادا کرنی ہیں، یہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پہلی رکعت کے اندر ثنا پڑھنی ہے، دوسری رکعت سورہ فاتحہ سے شروع ہوگی، اس کے اندر آپ سورت بھی ملائیں گے، اور پھر 2 رکعتوں کے بعد جو آپ قاعدہ کریں گے اس قاعدہ میں آپ عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر کھڑے ہو جائیں۔ تیسری رکعت سورہ فاتحہ سے شروع کریں، یہ ظہر اور نماز جمعہ کی پہلی اور بعد کی سنتوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور تیسری رکعت آپ کھڑے ہو کے سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے، اور پھر اس کے اندر سورہ فاتحہ اور سورت بھی ملائیں گے، اور چوتھی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ اور سورت بھی ملائیں گے، اور پھر 4 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد آپ مکمل التحیات پڑھیں گے یوم یقوم الحساب تک، اور سلام پھیریں گے، آپ کی سنت موقتہ مکمل ادا ہو جائیں گی۔ اور سنت غیر موقتہ یعنی عصر سے پہلے اور عشاء سے پہلے کی جو 4 سنتیں ہیں ان کی ادائیگی اس طرح ہوگی کہ پہلی رکعت کے اندر آپ ثنا پڑھیں گے، اور تیسری رکعت کے اندر بھی آپ ثنا پڑھیں گے، اور 2 رکعتوں کے بعد جو آپ نے التحیات پڑھنا ہے یا یوم یقوم الحساب تک پڑھنا ہوگا، یعنی پوری نماز وہاں پڑھ کے پھر آپ 2 رکعتوں کے بعد پھر کھڑے ہوں گے، پھر تیسری رکعت آپ سبحانک اللہ سے شروع کریں گے، سورت فاتحہ اور سورت دونوں میں پڑھیں گے، اور چوتھی رکعت کے اندر بھی اسی ترتیب سے پڑھیں گے، اور پھر آخری التحیات بھی یوم یقوم الحساب تک پڑھ کر آپ نماز مکمل کر لیں گے۔ آخری مسئلہ جو پچھلے جمعے کے اندر بلکہ اس سے پچھلے کو بھی پوچھا گیا تھا، وہ بتانے ٹائم کی کمی کی وجہ سے نہیں بتایا جا سکا، وہ ہے جی امام سے پہلے رکوع و سجدہ کرنا۔ اب میرا سوال یہ ہے جو لوگ امام سے پہلے رکوع و سجدے میں چلے جاتے ہیں وہ مجھے بتائیں بھئی آپ امام سے پہل کیوں کرتے ہیں؟ جو امام سے پہل کر رہے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ ہو سکتا ہے وہ اسی وجہ سے کرتے ہوں گے بھئی اسی جلدی جلدی نماز مکا لئیے۔ تو میں نے دسو تسی پیچھے امام دے نیت کیتی ہے تے رکوع تے سجدہ امام تو پہلے کرن نال تسی جناب امام تو پہلے سلام پھیر کے نکل جاؤ گے۔ وہ خدا دے بندیو امام سلام پھیرے گا تو آپ پھیریں گے، تو امام سے پہلے رکوع میں جانے، امام سے پہلے سجدے میں جانے کا کیا تک بنتا ہے؟ آپ کی جلد بازی کی وجہ سے آپ کی نماز خراب ہو جائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور نے ارشاد فرمایا امام سے پہلے سجدے سے سر نہ اٹھاؤ ورنہ یہ نہ ہو کہ تمہارا سر گدھے کا کر دیا جائے۔ امام سے پہل کرنے کی اجازت ہی نہیں، پیچھے امام کے کہا ہے تھا، اگے امام دے جا رہے ہو، نیت پیچھے امام دے کیتی جے اگے کیتی جے، جے اگے کیتی ہے تو پھر امام دے بھی اگے مصلی بچھاؤ اتنے کھڑے ہو کے پڑھیا کرو۔ تو لہٰذا امام کے پیچھے جب اقتدا کی نیت کی ہے تو امام کی اقتدا میں نماز پڑھی جائے گی، پیچھے اس امام کے، لہٰذا رکوع کے لیے امام صاحب اللہ اکبر کہیں تو پھر پیچھے سے آپ نے رکوع کرنا ہے اور امام کے بعد آپ نے سجدہ کرنا ہے۔ اگر بالفرض غلطی سے کوئی جھک گیا ہے تو وہ واپس آ جائے، غلطی سے اگر سجدے سے سر، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو لگتا ہے کہ شاید امام نے کہہ دیا اللہ اکبر تو بندہ ایسے ہی سر اٹھا لیتا ہے، یا تسبیحات مکمل ہو جاتی ہیں تو اکیلے پڑھنے کی بھی عادت ہوتی ہے، تو بعض اوقات ایسے ہی امام سے پہلے سر غلطی سے اٹھ جاتا ہے تو اب دوبارہ سر سجدے میں رکھ لیں، یہ دوبارہ سجدہ نہیں ہوگا، یہ لوٹنا ہوگا سجدے کے اندر۔ تھوڑے سے اٹھیں، آپ کو یاد آ گیا، آپ دوبارہ امام کے ساتھ ہو جائیں، پھر امام جب سر اٹھائے گا تو آپ اس کے ساتھ اٹھا لیں۔ اس طرح امام کی اقتدا کی نیت سے امام کے پیچھے پیچھے نمازیں ادا کریں گے تو ہم سب کی نمازیں درست ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔